اے میرے فقر غیور، فیصلہ تیرا ہے کیا، خلط انگریز یا پیرہن چاک چاک محراب گل۔ ایک کردار جسے فرض کیا گیا ہے۔ افکار کہتے ہیں خیالات کو۔ فقر غیور غیرت مند درویش، خلط کہتے ہیں اعلیٰ قسم کا لباس، پیرہن چاک چاک جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس۔ اے میرے غیرت مند فقر، بتا تو نے کیا فیصلہ کیا کہ غیروں کی غلامی اختیار کرے گا اور اس کی عطا کیا ہوا لباس پہنے گا، یا اپنے اسی درویشانہ تار تار پھٹے ہوئے لباس میں شان و شوکت کی زندگی گزارے گا؟ یعنی میں یقینی طور پہ اپنے پھٹے پرانے لباس کو غلامی کی چمکتی ہوئی خلط سے بہت اعلیٰ اور باوقار سمجھتا ہوں، اور مجھے وہ کپڑے کسی قیمت پر قبول نہیں۔ ملت کے نوجوان سوائے خدا کے کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ غیر پٹھانوں کو خرید لے لیکن وہ خریدے نہ جا سکیں گے۔ رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ یگانہ و یکتا بے مثال، لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہیں۔ اگر تو اس حقیقت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو کوئی قوم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو تمام اقوام سے بلند مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، خودی کہتے ہیں خود شناسی کو، چار سو چاروں طرفیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں تبدیلی کا انحصار تیری خود آگہی، تیری اپنے صلاحیتوں کو بڑھانا اور اپنے آپ کو پہچان کے اپنا مقام حاصل کرنے میں ہے۔ اگر تم صحیح معنی میں نیابت الہی کا احساس پیدا کر لو اور اسی منصب کے مطابق عمل کرو، تو یہ دنیا ہی نئے سرے سے تعمیر ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے لیے تو ہر چیز مسخر کر دی گئی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور تمہیں بھرپور اپنی نعمتیں دیں، ظاہر بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ حاجت سے مجبور مردان آزاد، کرتی ہے حاجت شیروں کو روبہ، محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، روبہ کہتے ہیں لومڑی، بزدل اور مکار بن جانا۔ اس شعر میں علامہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ضرورت ایک ایسی نامراد شے ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات آزاد لوگ بھی دوسرے کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ ضرورت ایسی بری چیز ہے کہ شیروں کو، بہادروں کو لومڑی، بزدل اور مکار بنا دیتی ہے، اور لوگ اپنے آقاؤں کی خوشامد کر کے، اپنی خودی کو چھوڑ کے، اپنی بہادری اور آزادی کو ایک طرف رکھ کر اپنی ضرورت پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے شعر میں مرد درویش سے مراد یہ ہے کہ فقیر، ولی، صوفی، درگاہ کہتے ہیں بارگاہ، دربار۔ کلام اقبال کا یہ خاص موضوع ہے کہ جو مرد درویش مرد ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہوتا ہے، اور تسلیم و رضا الہی پر پہنچ کر خود میں ایسی قوتیں پیدا کر لیتا ہے کہ اس کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ افسوس آج اس قسم کے بے نیاز اور خدا رسیدہ فقیر نہیں رہے، بلکہ ایسے درویش رہ گئے جو نفس پرست، دنیا دار اور جاؤ حشمت سے مروب ہونے والے ہیں۔ جو اصل درویش ہوتا ہے، جو اصل اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کسی جابر کے آگے نہیں جھکتا، اور نہ ہی کسی سلطان کی درگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور ایسا مرد حق قوموں کی تقدیر بن جاتا ہے، یعنی وہ قوموں کی بگڑی ہوئی قسمت سنوارتا ہے۔ غیر اللہ کی محتاجی ایک مرد مومن کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اگر غیرت مند خودی ہو اور اللہ کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لایا جائے تو وہ ایسی دولت ہے جس سے مرد مومن شہنشاہ بن سکتا ہے۔
سورہ زمر میں ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ وہ علم نہیں، زہر ہے اعرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو، اعرار آزاد لوگ، دو کفے جو، دو مٹھی جو، ایسا علم جو اصل مقصد سے دوری کا سبب بنے اور جس کا حاصل صرف پیٹ بھرنے کے لیے دو مٹھی جو ہو، وہ آزاد مردوں کے حق میں زہر ہے۔ آج کل کا جو علم ہے وہ طالب علموں کو روح سے آشنا کرانا نہیں، بدن پالنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ ہمارے مدرسے جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تن پروری اور شکم اور پیٹ بھرنے کے لیے ہے، انسانی اقدار پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ علم بندہ آزاد کے حق میں زہر کا کام کرتا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت 23 دیکھیے، فطرت کے نوامیس پہ غالب ہے ہنرمند، شام اس کی ہے مانند سحر صاحب پرتو۔ نوامیس جمع پوشیدہ راز، غالب یعنی مسلط چھایا ہوا، ہنرمند ہنر والا، مانند سحر صبح کی طرح، صاحب پرتو دھوپ والا، اجالا والا، روشنی والا۔ جو شخص ہنر جانتا وہ قدرت کے پوشیدہ رازوں پر چھایا ہوا ہے یا اس پر مسلط ہوتا ہے، وہ اپنے ہنر سے قدرت کی اشیاء سے مختلف کام لے لیتا ہے۔ اس کی شام بھی اس کی صبح کی مانند روشن ہوتی ہے۔ کاریگر ساری زندگی اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے خوشحال رہتا ہے اور قدرت کے نئے نئے قوانین دریافت کر کے لوگوں کے لیے سود مند کام کرتا ہے۔ جو شخص غیر اللہ کو خاطر میں نہیں لاتا اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور وہ فطرت کی پوشیدہ قوتوں کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بلند تسخیری کی صلاحیتوں کا ذکر سورہ لقمان کی آیت 20 میں آ چکا ہے۔ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ۔ تقلید کہتے ہیں پیروی کرنا، ناکارہ کہتے ہیں بیکار، خودی کہتے ہیں خود آگہی کو، گوہر کہتے ہیں موتی، یگانہ بے مثل۔ اے شخص تو بھی نئی نئی چیزیں اور دنیا دریافت کرنے کی طرف دھیان دے، صرف اپنے زمانے کی پیروی نہ کر اور اندھا دھند اس کے پیچھے نہ چل، ورنہ تیری خودی، خود آگہی اور خود شناسی کا وہ گوہر موتی جو بے مثل ہے بیکار ہو جائے۔ خوددار شخص اگر سخت کوش ہے تو وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ خود ایسے کمالات تک پہنچ سکتا ہے جہاں غیر اللہ کے غلام کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے بھی سورہ لقمان کی آیت 20 اور سورہ جاسیہ کی آیت 31 دے۔ لیکن اے شہباز، یہ مرغان صحرا کے اچھوت ہیں فضائے نیلگوں کے پیچ و خم سے بے خبر، ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام، روح ہے جس کی دم پرواز سر تا پا نظر۔ شہباز کہتے ہیں شاہین کو، باز کو۔ مرغان صحرا کے اچھوت، صحرا کے پرندوں میں کم حیثیت رکھنے والے پرندے، فضائے نیلگوں آسماں کی نیلی فضا، پیچ و خم رموز و اسرار، طائر کہتے ہیں پرندے کو، احوال و مقام حالات و مرتبہ۔ اے شہباز، اے شاہین، تو ان کی پرواہ نہ کر۔ یہ کوے یا چمگادڑ جو بیاباں میں ہیں یہ اچھوتوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی یہ چھوٹی ذات کے ہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ آسمانی فضا کے پیچ و خم کیا ہوتے ہیں۔ ان اچھوتوں کو تو یہ بھی علم نہیں کہ تیرا رتبہ کیا ہے، اور جب تو اڑنے کے لیے پر تولتا ہے تو تیری روح سر سے پاؤں تک نظر بن جاتی ہے۔ مرد مومن کو اقبال نے شہباز شاہین سے تشبیہ دی ہے، خوددار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے، تیز نگاہ ہے، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ مکتب کہتے ہیں مدرسے کو، نفس کہتے ہیں ساس۔ اس شعر میں مدرسے سے مراد وہ مدرسے ہیں جو کہ غیروں نے اپنی تہذیب و ثقافت پھیلانے کے لیے بنائے ہیں
اور اپنی حکومت چلانے کے لیے نوکر چاکر پیدا کرنے کے لیے کھولے گئے ہیں۔ ان مدرسے میں جو طالب علم پڑھتے ہیں وہ اس لحاظ سے تو زندہ ہیں کہ انہیں سانس آ رہی ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے مردہ ہیں کہ ان کی سانس اپنی نہیں غیروں کی ہے، غیروں کے تمدن، تہذیب اور ثقافت کی ہوا لیے ہوئے ہے، جس کی بنا پہ ان کے دل مردہ، روح اور جان بے جان ہو چکی ہے۔ البتہ ان کا تن زیب و زینت والا اور دماغ افکار غیر سے ضرور روشن ہو گئے۔ یہ زندگی موت سے بھی بری ہے۔ پرورش دل کی اگر مد نظر ہے تجھ کو، مرد مومن کی نگاہ غلط انداز ہے بس۔ پرورش کہتے ہیں پالنے کو، تربیت کرنے کو، مد نظر، پیش نظر، نگاہ غلط انداز، ایسی نگاہ جو بے ارادہ پڑ جائے۔ جدید مدرسے میں تن کی پرورش تو ہوتی ہے لیکن دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اے جدید مدرسے کے طالب علم تجھے اپنے دل کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کسی مرد مومن کو، اللہ کے برگزیدہ بندے کو یا کسی درویش کو تلاش کر کے اس کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ایسے شخص کی بے ارادہ پڑی ہوئی نظر بھی حیوان کو انسان اور مردہ دل کو زندہ دل بنا دیتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 124 دیکھیے۔ اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزل تاتاری۔ شیران غاب جنگل کے شیر، رانا کہتے ہیں خوبصورت کو، غزال کہتے ہیں ہرن کو، تاتاری ملک کے تاتار کے مہمان۔ اگر جنگ کا موقع آ جائے تو اس کی جواں مردی شیروں سے بڑھ جائے اور صلح کی حالت میں تاتار کے ہرن کی طرح خوبصورت دکھائی کے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا اور صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ سورہ فتح میں ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت نم دل۔ مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ، بندہ حر کے لیے نشتر تقدیر ہے نوش۔ مرد بے حوصلہ بے ہمت شخص، گلہ کہتے ہیں شکایت کو، شکوے کو، بندہ حر آزاد آدمی، نشتر تقدیر تقدیر کا نشتر، نوش کہتے ہیں خوشگوار، نشتر کہتے ہیں وہ چاقو جس سے زخم چھیڑا جاتا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے ایک اصولی بات کی ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگ جو بے ہمت ہوتے ہیں اور جن میں برداشت کا حوصلہ نہیں ہوتا، وہی اپنے مخالف حالات یا زمانہ مخالف کی شکایت یا شکوہ کرتے ہیں اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک آزاد مرد شکوہ کرنے کے بجائے ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ میسج یہ ہے کہ جن لوگوں میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا وہ خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور زمانے کا گلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ لیکن جو اللہ کا آزاد بندہ ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر تقدیر اسے نشتر بھی چبو دے تو وہ اس چبھن کو شہد کی طرح میٹھا سمجھ کر گوارا کر لیتا ہے۔ نہیں ہنگامہ پیکر کے لائق وہ جواں جو ہوا نالائے مرغان سحر سے مدہوش۔ ہنگامہ پیکار بہت زیادہ محنت، نالائے مرغان سحر صبح کو فریاد کرنے والا پرندہ، مدہوش کہتے ہیں بے ہوش۔ وہ جوان حق و باطل کی جنگ میں حق کی نمائندگی کرنے کے لائق نہیں جو باغ میں صبح کے وقت فریاد کرنے والے پرندے کی فریاد سے ہوش کھو بیٹھے۔ جو شخص تن آساں ہو اور مدہوش بے عمل ہو وہ مشکلات کا مقابلہ کیوں کر سکے؟ میسج یہی ہے کہ جو شخص تن آساں ہے، عیش پسند کرتا ہے، آرام طلب ہے، وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ، حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ زندگی تو مشکل ہے، اس کے لیے حوصلہ، جرأت اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے حوصلہ اور بے عمل لوگ حالات
زندگی کی جنگ میں شکست کھا جاتے ہیں۔ یہی لوگ مشکل پسند اور سخت کوش ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ لا دینی و لا تینی، کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو۔ لا دینی بے دینی، لاطینی لاطین اٹلی کا، ضعیف کہتے ہیں کمزور، دارو کہتے ہیں علاج، لا غالب الا ہو، اللہ کے سوا کوئی غالب آنے والا نہیں۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ تو لا دینی اور لا تینی کے چکروں میں الجھا ہوا ہے۔ کمزوروں کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، یعنی کمزور لوگوں کو اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے اور یہ اللہ کا سہارا حاصل کر کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ سورہ مجادلہ میں ہے اور اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول۔ جب اللہ ہی سب پر غالب ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟